انبیاء مقتدی مقتدا مصطفیٰ ساری خلقت کے ہیں پیشوا مصطفیٰ انبیاء الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصدق ينجي والكذب يهلك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام عزیز بھائیوں، دوستوں اور میرے بزرگوں اور میری آواز سننے والی امت مسلمہ کی باحیا با پردہ ماؤں بہنوں اور میری بیٹیوں، انسان منہ سے جو بھی لفظ نکالتا ہے کرامن کاتبین اسے لکھ لیتے ہیں، اور یہ ایک ایک لفظ اتنا قیمتی ہے، یا تو جنت کے اعلیٰ مقام پہ پہنچاتا ہے یا جہنم کے سب سے نچلے درجے میں گراتا ہے۔ اس لیے ہم زبان سے کوئی لفظ نکالیں تو بڑا سوچ سمجھ کر نکالیں۔ جیسے ہمارے ہاں اردو میں محاورہ ہے، پہلے تولو پھر بولو۔ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے اور سب سے آخری روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، میرے اور آپ کے پیغمبر سرور کونین ساقی کوثر شافع محشر عبداللہ کی در یتیم آمنہ کے لال حبیب کبریا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میرے اور آپ کے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ دو کلمے ایسے ہیں کہ جو اللہ کو بڑے محبوب ہیں اور میزان عمل میں بہت وزنی ہیں اور زبان پر ہلکے پھلکے ہیں، اور وہ کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ آگے فرماتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ
کہ بنی آدم کے اقوال اور اعمال تولے جائیں گے، تو میں نے جو آپ کے سامنے گزارش کی کہ میرا ایک ایک لفظ یا تو مجھے جنت کے اعلیٰ مقام پہ پہنچاتا ہے، یہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں پھینکتا ہے۔ یہ جو لفظ میری زبان سے نکلتے ہیں ان کا بھی کل قیامت والے دن وزن ہوگا۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ان کا بھی وزن ہوگا۔ ہم یہ سوچیں گے کہ بھئی ان کا وزن کیسے ہوگا؟ تو آج کی جدید سائنس نے ہمارے لیے اس کو آسان کر دیا ہے۔ کسی کو بخار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہ ڈاکٹر تھرمامیٹر لگا کے نکالتا ہے، چیک کرتا ہے، کہتے ہیں جی آپ کو 102 کا بخار ہے، 103 کا بخار ہے، 104 کا بخار ہے۔ بھئی آپ کو کیسے پتہ چلا؟ بخار تو کوئی نظر آنے والی چیز نہیں ہے، اس کا وزن آپ کو کیسے پتہ چل رہا ہے کہ بخار اتنا ہے؟ تو ہمارے لیے آسانی کر دی جدید سائنس نے کہ دیکھیں سب کچھ تولا جا رہا ہے، اس کی پیمائش کی جا رہی ہے، اس کا وزن بتایا جا رہا ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے پہلے ہمیں بتا دیا تھا کہ اعمال بنی آدم اور اقوال بنی آدم تولے جائیں گے۔ اس لیے میری زبان سے اگر کوئی لفظ نکلتا ہے تو وہ لفظ ہو جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو۔ ایسا کوئی لفظ میری زبان سے نہ نکلے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو، اللہ کو راضی کرنے والے الفاظ کا استعمال ہو، اور میری زبان سے ہمیشہ سچ نکلے، میری زبان سے جھوٹ کبھی نہ نکلے۔ میں ہمیشہ اپنی عادت بنا لوں کہ سچ بولنا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ جل شانہ کا پاک ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ فرمایا اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور صاف اور سیدھی بات کہو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اس کے دو فائدے اس آیت مبارکہ کے اندر، جو 22ویں سپارے کی یہ آیت مبارکہ ہے، اس میں دو فائدے ذکر کیے، سیدھی بات اور صاف بات کرنے کے۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اس کے بدلے اللہ جل شانہ تمہارے اعمال کو سنوار دیں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ صاف اور سیدھی بات اللہ کو راضی کرتی ہے، اللہ کے نبی کو راضی کرتی ہے۔ صاف اور سیدھی بات کی وجہ سے میری دنیا بھی بنتی ہے، میری آخرت بھی بنتی ہے۔ صاف اور سیدھی بات کی وجہ سے مجھے عزتیں بھی ملتی ہیں اور مجھے مقام بھی ملتا ہے۔ صاف اور سیدھی بات کی وجہ سے مجھے مرتبے ملتے ہیں۔ صاف اور سیدھی بات کی وجہ سے جہاں کہیں جاتا ہوں لوگ جو ہے مجھے سلام کرتے ہیں، اور صاف اور سیدھی بات کی وجہ سے میری دنیا بھی بن رہی ہے اور آخرت بھی سنور رہی ہے۔ صاف بات کریں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی انسان کو نجات دلاتی ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاک کرتا ہے۔ جو انسان سچ بولنے والا ہے، کئی مشکل وقت میں بھی سچ بولے، اسے پتہ ہے اگر میں سچ بولوں گا اس سچ کی وجہ سے میں پھنس جاؤں گا۔ یہ بندہ توکل علی اللہ کرے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ یقین کرے، اور دل کے اندر اس بات کو بٹھا دے کہ میرے اللہ کی رضا بھی سچ بولنے میں ہے، اور میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی بھی سچ بولنے میں ہے۔ اگرچہ ظاہری طور پہ مجھے نقصان ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کی خوشنودی، اللہ اس کے رسول کی رضا اور اللہ اس کے رسول کی پسندیدگی اس میں ہے کہ میں سچ بولوں، جھوٹ نہ بولوں۔ اللہ کے محبوب کا فرمان کہ سچائی انسان کو نجات دلاتی ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑا سچا کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جو بات ہے وہ بھی سچی ہے،
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی آتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام دنیا میں اتنے بڑے سچے تھے کہ حضور پاک علیہ السلام سے زیادہ سچا دنیا میں کوئی نہیں. اور پھر حضور کے صحابہ کی زندگی کو اٹھایا جائے تو حضور کے صحابہ بھی سچ پر عمل کیا کرتے تھے، سچ بولا کرتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، ہمیشہ سچ. انہیں پتہ ہے سچ بولنے سے اگر وقتی طور پہ ہمیں نقصان نظر آ رہا ہے لیکن بعد میں ہمیں اس کا فائدہ ہوگا. قرآن کریم کی آیت مبارکہ میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ جڑ جاؤ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. وکونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ نتھی ہو جاؤ. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہ پڑو. سچے کون ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ جن کی زبان اور دل کی بات ایک ہو، آپس میں تضاد نہ ہو، اس کے اندر ہیر پھیر نہ ہو. صادقین اللہ والے، جن کی زندگیاں، جن کا ظاہر بھی اللہ والا، جن کا اندر بھی اللہ والا، جن کے ظاہری الفاظ بھی ایسے کہ وہ ہمیشہ سچ پہ مبنی، جو وہ کہہ رہے ہیں ان کا اندر بھی یہی کہتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ میرے اندر کچھ اور ہے، میرے باہر کچھ اور ہے. اندر سے میں گالیاں دیتا ہوں، سامنے میں جی جی کرتا ہوں، اندر سے میں بکواسات کرتا ہوں، سامنے السلام علیکم کرتا ہوں، اور اندر سے میں برا بلا کہتا ہوں، آگے بڑھ کے ہاتھ چومتا ہوں. یہ نہیں، اللہ والوں کی زندگیاں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ نتھی ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ، سچوں کے ساتھ رہ پڑو. اپنی زندگی سچوں کے ساتھ لگا لو، اپنی زندگی نیک لوگوں کے ساتھ جوڑ دو، سچے لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ. یہ سچے ہیں، ان کی صحبت کی برکت یہ ہے کہ تم بھی سچے بن جاؤ گے. اس لیے زندگیوں کے اندر سچائی، دھوکہ فراڈ نہ ہو. مختصر زندگی، سرائے دہر مسافرو، بخدا کسی کا مکان نہیں، جو مقیم اس میں تھے کل یہاں، کہیں آج ان کا نشان نہیں. یہ دنیا کسی کی نہیں ہے، سب سے رہ جائے گی، کسی کو نہیں ملے گی. آج میرے پاس ہے، کل میرے بیٹوں کے پاس ہے، آج میرے بیٹوں کے پاس ہے، کل میرے پوتوں کے پاس ہے، میرے پڑ پوتوں کے پاس ہے، اور آج میرے پاس، میری بیٹی کے پاس، میرے نواسوں کے پاس، اور میرے پھر نواسوں کے بیٹوں کے، یہ نسلوں میں چل رہی ہے. یہ چیز جو میرے پاس ہے، یہ دولت جو میرے پاس ہے، یہ زمین جو میرے پاس ہے، یہ جو گھر میرے پاس ہے، یہ جائیدادیں جو آج میرے پاس ہیں، جس دن میں دنیا سے جاؤں گا یہ اب میری نہیں. میرا وہ ہے جو میں نے اپنے اوپر لگا لیا، میرا وہ ہے جو میں نے خرچ کر لیا، میرا وہ ہے جو میں نے کھا لیا، میرا وہ ہے جو میں نے پہن کر پرانا کر لیا، میرا وہ ہے جو میں نے اللہ کے گھر پہ لگا دیا، میرا وہ ہے جو میں نے صدقہ کر لیا، میرا وہ ہے بیواؤں پہ خرچ کر دیا، میرا وہ ہے جو مدارس پہ خرچ کر دیا، میرا وہ ہے جو خانقاہوں پہ خرچ کر لیا، میرا وہ ہے جو میں اللہ کے راستے میں لگا رہا ہوں، میرا وہ ہے جو غرباء پہ لگا رہا ہوں، میرا وہ ہے جو میں مسکینوں پہ لگا رہا ہوں، میرا وہ ہے جو میں نے لگا لیا، پہن لیا، خرچ کر لیا، پہن کے پرانا کر لیا، یا میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کر لیا. وہ میرا ہے جو مجھ سے رہ گیا، میں دنیا سے چلا گیا، ایک دن بھی کوئی انتظار نہیں کرے گا. وہ میرا نہیں، وہ پیچھے رہنے والے وارثوں کا ہے. جب سب کچھ یہیں رہ جائے گا تو میں دنیا کی زندگی کے پیچھے اتنا کیوں پڑوں، میں اتنا ہائے کیوں کروں، میں اتنا ہپ کیوں کروں، اس دنیا کے پیچھے میں کیوں اتنا پڑوں. اس کے لیے مجھے جھوٹ بولنا پڑتا ہے. میں کاروبار کرتا ہوں، کاروبار کرتے ہوئے میری زبان سے سچ نہیں نکلتا. کسی کو کہا کہ آپ سچ کیوں نہیں بولتے؟ وہ کہنے لگے اگر سچ بولیں گے تو سچ بولنے سے ہمیں 50 روپیہ نفع ملتا ہے، اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو ہمیں 500 کا نفع ملتا ہے. آپ بتاؤ 500 زیادہ ہیں یا 50 زیادہ ہے؟ فقیر نے گزارش کی کہ نظر تو یہ آ رہا ہے کہ 500 زیادہ ہے، 50 کم ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے کہ 50 کم ہے، سچ بولنے کی وجہ سے 50 زیادہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ سچ بولنے کی وجہ سے آپ 500 کو ٹھکرا رہے ہو. یہ 500 آپ کو نفع دے گا، یہ 50 آپ کو نفع دے گا، اور وہ 500 آپ کو نقصان دے گا. آج میں نے جھوٹ بول کے 500 کمائے،
کل میں مجھے فون آیا کہ بھئی آپ کا بیٹا کہیں جا رہا تھا، گرا اور گر کے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، میں نے غریب سے 500 نکالا اور یہاں پر مجھ سے 5 لاکھ خرچ ہو گیا۔ سچ میں نجات ہے۔ میں نے آیت مبارکہ پڑھی 11ویں سپارے کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہ پڑھو۔ یہ آیت مبارکہ اس سے پہلے جو آیات ہے، وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ۔ 3 صحابہ کرام تھے، ان کے متعلق یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور اس آیت مبارکہ کے بعد اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہ آیت مبارکہ اس کے بعد نازل کی۔ وہ آیت مبارکہ غزوہ تبوک کے اندر اللہ کے نبی نے اعلان کیا، چندہ جمع کیا، جس کے پاس جتنا بھی ہے، یہاں آگے لشکر بہت بڑا ہے کفار کا، مسلمانوں کی تعداد بھی کم ہے، کفار کی تعداد بھی زیادہ ہے، ہمارے پاس اسلحہ بھی کم ہے، ان کے پاس اسلحہ بھی زیادہ ہے، موسم بھی گرمی کا ہے، جس کے پاس جو کچھ ہے لے کر آؤ، سارے لے کر آئے، اور اس تنگی کے لشکر، اور تنگی کا لشکر بھی اس کو فرمایا ہے بخاری شریف کے اندر کہ یہ تنگی کا لشکر تھا کہ سامان بھی کم ہے، موسم بھی گرمی کا ہے، اور اسی طرح یہاں پھل بھی تیار پڑے ہوئے، پھلوں کو چھوڑ کے جانے، باغات تیار ہیں، باغات کو قربان کرنے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے، نکلو اللہ کے راستے میں، جو کچھ پاس ہے وہ بھی لگا لو، باغات پکنے والے ہیں، چھوڑ جاؤ اللہ کے نام پہ قربان کر لو۔ غزوہ تبوک کے موقع پر سارے جمع ہوئے۔ یہاں 3 صحابہ کرام، ان کے متعلق یہ آیت مبارکہ میں نے پڑھی، ان کی شان میں یہ اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، قربان جائیں صحابہ کے، قربان جائیں ان کے قدموں کے ساتھ جو مٹی لگتی ہے، ہم ان کے قدموں کی مٹی پر بھی قربان جائیں۔ اللہ کے نبی پہ اپنا سب کچھ لگا دیا، اللہ کے محبوب پہ اپنی جان لگا لی، اللہ کے محبوب پہ اپنا مال لگا لیا، اپنا سب کچھ اللہ کے نبی کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ حضور پاک علیہ السلام روانہ ہوئے۔ یہ 3 حضرات کون سے تھے؟ یہ 3 حضرات حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، مرارہ بن ربیع، اور دوسرے نمبر پہ ہلال بن حمیہ رضی اللہ تعالی عنہم، یہ 3 حضرات تھے۔ اللہ کے نبی تشریف لے گئے۔ حضرت کعب بن مالک اپنا یہ واقعہ خود سناتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب غزوہ تبوک کے لیے اللہ کے نبی نے اعلان کیا تو ان دنوں میری حالت بڑی اچھی تھی، میرے پاس مال بھی زیادہ تھا، میں خوشحال تھا، مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی، میرے پاس سواریاں بھی اچھی تھی، اچھی سواریاں میرے پاس موجود ہیں۔ تو میں نے یہ سوچا حضور آگے چلے جائیں، میرے پاس اچھی سواری ہے، میں پیچھے پہنچ جاؤں گا۔ تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، پھر پتہ چلا لشکر تھوڑا سا اور دور چلا گیا، مجھے پریشانی نہیں ہوئی، اس لیے کہ میرے پاس سواری اچھی ہے، میں ان تک پہنچ جاؤں گا۔ پھر اور تاخیر ہو گئی، پھر سوچا کہ میں پہنچ جاؤں گا، پھر تاخیر اتنی ہو گئی کہ مجھے پتہ چلا کہ لشکر تو بہت دور نکل گیا ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ اب تو میں نہیں پہنچ سکتا، اپنی اس سستی کی وجہ سے میں پیچھے رہ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد خبر آئی کہ حضور پاک علیہ السلام واپس تشریف لا رہے ہیں۔ میں پریشان ہوا کہ مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہوئی، مجھے ساتھ جانا چاہیے تھا، پیچھے نہیں رہنا چاہیے تھا۔ اب جب حضور کے آنے کی خبر ہوئی کہ حضور روانہ ہو چکے، اپنے خاندان کے بڑے بڑے لوگوں کے پاس گیا، ان سے میں نے گفتگو کی، ان سے مشورہ کیا، ان سے بات کی، ان سے میں نے کہا کہ بھی یہ مسئلہ ہے، مجھے مشورہ دو، میں کیا کروں؟ طرح طرح کے بہانے میرے ذہن کے اندر آئے۔ حضور آئیں گے، میں گزارش کروں گا، یا رسول اللہ مجھے یہ مسئلہ تھا اس لیے میں رہ گیا، یہ پریشانی تھی اس لیے رہ گیا۔ لیکن جس وقت حضور پہنچے، مجھے پتہ چلا کہ حضور مسجد نبوی میں پہنچ چکے ہیں۔ اب میرے سارے ہیلے بہانے دل سے نکل گئے۔ میں نے یہ سوچا اگر میں آج جھوٹ بول لوں، آج جھوٹ کی وجہ سے مجھے ظاہری طور پہ نجات مل جائے گی، لیکن اگر اللہ نے اپنے نبی کو بتا دیا، اگر وحی نازل ہو گئی، میری خبر مل گئی کہ میں نے جھوٹ بولا ہے، پھر میرا کیا بنے گا؟ اللہ بھی ناراض، اللہ کے نبی بھی ناراض۔ میں نے یہ تہیہ کر لیا
کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میں نے سچ بولنا ہے، مجھے نجات ملے گی تو سچ کی وجہ سے ملے گی۔ سارے حضرات آئے۔ اللہ کے نبی کا معمول یہ تھا کہ جب حضور کے سفر سے واپس آتے تو سیدھا گھر نہیں جایا کرتے تھے، جب واپس آتے تو مسجد جاتے اور مسجد میں پہنچ کر 2 رکعت پڑھتے اور جو ملنے والے آتے ان سے حال احوال کرتے، اس کے بعد گھر جایا کرتے تھے۔ اس کے اندر یہاں ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے، ہم کہیں سفر سے آئیں تو پہلے مسجد میں پہنچیں، مسجد میں پہنچ کر 2 رکعت پڑھیں، اس کے بعد اپنے گھر جائیں تو یہاں ہمارا آنا مبارک ہو۔ حضور تشریف لائے مسجد نبوی میں اور سارے حضرات جمع ہوئے، اور جو پیچھے رہ گئے تھے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت حضور گئے ہوئے تھے تو میں جب باہر نکلتا تو باہر مجھے یا تو معذورین نظر آتے یا تو منافقین نظر آتے۔ میں پریشان، یا اللہ یہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، اب میں کیا کروں گا؟ یا جو نظر آنے والے منافقین ہیں یا نظر آنے والے معذورین ہیں، معذوروں کو اللہ نے اجازت دی ہے تم نہ جاؤ، اور منافقین جو ہے اپنے عذر بیان کریں گے جھوٹے جھوٹے، اللہ کو بھی پتہ ہے یہ منافق ہیں، اللہ کے نبی کو پتہ ہے یہ منافق ہیں، وہ جھوٹا عذر بیان کریں گے، اللہ کے نبی انہیں کہیں گے ٹھیک ہے بھائی آپ کا عذر تھا نا، نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہم تو مسلمان ہیں۔ جب حضور تشریف لائے مسجد میں بیٹھے، جب میں بھی گیا میں نے حضور کو سلام کیا، میرے قریب پہنچا، حضور نے پوچھا کہ آپ پیچھے رہ گئے تھے کیا وجہ ہے؟ تو میں نے سچ سچ بتا دیا، یا رسول اللہ ان دنوں جتنا میں خوشحال تھا اس سے پہلے اتنا خوشحال کبھی نہیں ہوا، ان دنوں جتنا مال میرے پاس تھا اتنا مال اس سے پہلے میرے پاس نہیں تھا، میرے پاس باغات تھے، سب کچھ تھا، یا رسول اللہ مجھ سے سستی ہو گئی، میں پیچھے رہ گیا، لیکن یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں میں منافق نہیں ہوں، یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں میں منافق نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کبھی تمہارا فیصلہ میں نہیں کرتا، تم گھر چلے جاؤ، تمہارا فیصلہ اللہ کرے گا۔ جو منافقین آئے، ایک نے کہا میرا فلاں مسئلہ تھا، میری بیوی بیمار تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی عذر تھا چلے جاؤ، اللہ کے نبی نے استغفار کیا، دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں آتے رہے، تقریباً یہ 80 لوگ تھے وہ آئے، اللہ کے نبی نے ان کا عذر قبول کیا اور ان کے لیے استغفار کیا۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں مجھے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ گھر جاؤ، آپ کا فیصلہ میں نہیں کرتا، آپ کا فیصلہ اللہ خود کرے گا۔ جب میں گھر گیا تو اللہ کی طرف سے مجھ پر عتاب اترا، فیصلہ کوئی نہیں آیا، مجھ پر عتاب اترا، اللہ کے نبی کی طرف سے غصہ اترا۔ کچھ دن گزر گئے، کچھ دن گزرنے کے بعد مجھے لوگوں نے کہا آپ تو بڑے فصیح آدمی ہو، بڑے بلیغ آدمی ہو، اور آپ کے پاس تو بڑی اچھی زبان ہے، آپ تو حضور کو قائل کر سکتے تھے، آج کوئی بہانہ کر لیتے۔ میں نے پوچھا کہ بھائی کوئی اور بھی ہیں جو میری طرح پیچھے رہ گئے تھے؟ انہوں نے 2 حضرات ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع کا تذکرہ کیا کہ وہ 2 حضرات بھی تھے، ان کو بھی پتہ ہے کہ وہ پکے مسلمان ہیں، ان کو بھی اللہ کے نبی نے فرمایا تم گھر چلے جاؤ، تمہارا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، تمہارا فیصلہ اللہ کرے گا، تم بھی چلے جاؤ۔ کچھ دن گزرنے کے بعد اللہ کے محبوب نے سارے صحابہ سے فرمایا کہ ان 3 حضرات سے تم نے بات بھی نہیں کرنی۔ ناراض ہو گئے اللہ کے نبی بھی، اور سارے صحابہ سارے مسلمین سے کہا ان سے کوئی بات نہ کرے۔ کچھ دن اور گزرے، اللہ کے نبی نے پیغام بھیجا کہ ان سے کہو کہ اپنی بیویوں کو چھوڑ دو۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ بیویوں کو طلاق دے دیں یا ویسے چھوڑ دیں؟ حضور نے فرمایا طلاق مت دو، ابھی ویسے چھوڑ دو، ان سے دور ہو جاؤ، یعنی اپنی ضرورت ان سے پوری نہ کرو۔ کچھ دن گزرے اور ایسے حالات بن گئے کہ 2 جو صحابہ تھے وہ اپنے گھر کے اندر بس وہ بیٹھ کے باہر نہیں نکلے، اندر ہی بیٹھ کر روتے رہے، اور میں چونکہ ذرا صحت مند تھا، میں باہر نکلتا اور باہر لوگوں کو دیکھتا، میں سلام کرتا، مجھے سلام کا جواب کوئی نہ ملتا، میں مسجد میں جا کے نماز پڑھتا، اللہ کے نبی کے چہرے کی طرف دیکھتا، حضور کے ہونٹوں کو دیکھتا کہ بھئی میں نے سلام کیا، حضور نے جواب دیا یا نہیں، اور میں نماز حضور کے قریب پڑھا کرتا تھا، لیکن کوئی جواب نہ دارد، مجھے کوئی جواب نہ ملتا۔ کچھ دن گزرے اور کچھ دن گزرنے کے بعد یہ فرمان خیر الورا مصطفیٰ ہے، یہ فرمان خیر الورا مصطفیٰ۔ کعب بن مالک تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے۔ ان پر ایک اور مصیبت بھی آئی، وہ کون سی؟ غسان کے عیسائی بادشاہ نے پیغام بھیجا کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے ساتھی نے، تمہارے صاحب نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، تمہیں ذلت کی جگہ رکھا ہے، آؤ ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں
عزت کی جگہ دیں گے، ہم تمہیں مقام دیں گے، ہم تم سے ہمدردی کریں گے، ہمارے پاس آ جاؤ۔ وہ خط کہتے ہیں کہ میں نے لیا اور تندور کے اندر جلایا، میں اللہ کے سامنے اور بھی رویا، میں نے کہا یا اللہ میری اسی حالت ہو گئی ہے، عیسائی مجھ میں امیدیں باندھ کر بیٹھے ہیں۔ جب 50ویں دن فجر کی نماز کے بعد سلا پہاڑی سے کسی نے اعلان کیا کہ کعب بن مالک تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، اور یہاں سے ایک سوار تیز دوڑتا ہوا میرے پاس آیا اور میرے پاس آ کر کہنے لگا کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کی توبہ اللہ نے قبول کر لی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کپڑے اتار کر اپنے لیے کچھ اور چادر وغیرہ باندھ لی، وہ ان کو تحفے میں دے دی کہ تم نے مجھے خوشخبری سنائی ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی کے سامنے گئے، حضور سے ملے، یا رسول اللہ یہ دن بڑے مشکل سے گزرے ہیں، یا رسول اللہ یہ بڑے مشکل دن تھے جو آپ کی ناراضگی کے تھے۔ حضور نے فرمایا اب تو تم سے اللہ راضی ہو گیا، اللہ نے تمہارا عذر قبول کر لیا، اور تم پر جو یہ تنگی اتری ہے اللہ نے قرآن بنا دیا ہے۔ صحابہ قربان جائیں، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، یہ تین صحابہ، یہ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا جو پیچھے رہنے والے تین صحابہ ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پہ تنگ ہو گئی، وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، اور ان کا اپنا نفس بھی ان پر تنگ ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ پھر کعب بن مالک فرمانے لگے کہ مجھے اگر نجات ملی ہے تو سچ کی وجہ سے ملی ہے، مجھے نجات ملی ہے تو سچ کی وجہ سے ملی ہے۔ تو ہم بھی کیا کریں گے؟ سچ بولیں گے، جھوٹ بولیں گے؟ آج کی اس مجلس کے اندر تہیہ کریں، ہم آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے، بیکاری بنیں گے، یا اللہ ہم کمزور ہیں، یا اللہ مدد فرما کہ ہم جھوٹ سے بچ جائیں، یا اللہ سچے تجھے پسند ہیں، یا اللہ سچے تیرے نبی کو پسند ہیں، یا اللہ سچے صلحاء کو پسند ہیں، نیک لوگوں کو پسند ہیں، یا اللہ ہمیں بھی سچا بنا دے، یا اللہ ہمیں سچا بنا دے۔ نیک لوگوں کی مجلس، سچے لوگوں کی مجلس، کونوا مع الصادقین۔ شیخ سعدی شیرازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ اچھے انسان کی صحبت تجھے اچھا بنائے گی اور برے انسان کی صحبت تجھے برا بنائے گی۔ ایک جگہ لکھتے ہیں گلے خوشبوئے در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم، بدو گفتم کے مشک یا عبیرے، کہ بوئے دل آویزے تو مستم، بگفتہ من گلے ناچیز بودم، ولیکن مدت با گل نشستم، جمال ہم نشیں در من اثر کر، وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں ایک جگہ حمام میں گیا تو مٹی اٹھائی، مٹی کو میں نے اٹھایا، سونگا تو اس سے خوشبو آ رہی تھی، میں مٹی سے گویا ہوا، مٹی سے میں نے کہا کہ تو کیا ہے، اس سے اتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے کہ تو مشک ہے یا عنبر ہے کہ از بوئے دل آویزے تو مستم، تو نے تو مجھے مست کر کے رکھ دیا، تو نے مجھے حیران کر کے رکھ دیا کہ بوئے دل آویزے تو مستم، بگفتہ من گلے ناچیز بودم، میں تو ناچیز سے مٹی ہوں لیکن پھول کی صحبت میں رہی ہوں، پھول کی صحبت کی برکت سے جو پھول کے اندر خوشبو تھی وہ خوشبو مجھ میں سرایت کر گئی، وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، ورنہ میں مٹی کی مٹی ہوں، نہ میں مشک ہوں نہ عنبر ہوں۔ سچے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو سچائی اندر آئے گی۔ ایک اور واقعہ سناتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ آخری واقعہ، سہارنپور کے اندر سلمان ایک ہندو، اس کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، یہ کہتا ہے کہ یہ زمین میری ہے اور ہندو کہتا ہے میری ہے۔ یہ جھگڑا بڑھتا گیا، اس نے اپنے دوستوں کو بلایا اور ہندو نے اپنے دوستوں کو بلایا، یہاں سے اس کے دوست بڑھتے جا رہے ہیں، اس کے دوست بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں بھائی میں مسلمان ہوں، ہندو کے ساتھ میرا جھگڑا ہے، سارے مسلمان کھڑے ہوتے جا رہے ہیں، اور اس طرف ہندو کہہ رہا ہے میں ہندو ہوں، یہ سارے ہندو کھڑے ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ آپس میں شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، یہ جھگڑا بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ بات یہاں پہ آ گئی، مسلمان کہنے لگا اگر یہ جگہ مجھے ملی تو یہاں پر میں مسجد بناؤں گا۔ ہندو نے سنا، ہندو کہنے لگا یہ جگہ اگر
اگر مجھے ملی تو یہاں پر میں مندر بناؤں گا۔ یہ جھگڑا اتنی شدت اختیار کر گیا کہ جج کے پاس فیصلہ پہنچا، کیس پہنچا۔ جج انگریز تھا، پرانا زمانہ انگریز جج تھا۔ اس نے کہا ہاں بھائی کیا کہتے ہو؟ مسلمانوں نے کہا یہ زمین اس کی ہے اور ہندوؤں نے کہا یہ زمین اس کی ہے۔ جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ وہ جج پریشان ہے، ان کے حق میں فیصلہ کروں تب بھی جھگڑا ہے، ان کے حق میں فیصلہ کروں تب بھی جھگڑا ہے، میں کروں تو کیا کروں مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ جج بھی بڑے چالاک ہوتے ہیں، اپنی جو کرسی ہے اس کو بھی بچاتے ہیں، میری کرسی کہیں چلی نہ جائے۔ جج کہنے لگا بھئی تم میں کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس پر تم سب اتفاق کرو، اگر وہ کہے گا تو تم اس کی بات تسلیم کرو گے؟ ہندو کہنے لگے کہ ہاں ہم ایک بندہ بتاتے ہیں، وہ بندہ اگر کہے کہ یہ زمین اس کی ہے مسلمان کی یا ہندو کی ہے تو ہم پہ تسلیم کر لیں گے۔ ہندوؤں نے نام لیا ایک مسلمان عالم دین کا، مفتی مظفر حسین کا۔ جب یہ نام سنا مسلمان تو پھولے نہیں سما رہے تھے، وہ خوش ہو گئے، آئے بھائی مفتی مظفر حسین مسلمان ہے، عالم دین ہے، وہ جا کر کہے گا بھائی یہ جگہ تو مسلمان کی ہے، یہ جگہ تو اس مسلمان کی ہے، اس کے بعد یہاں مسجد بنے گی، یہاں پر کوئی مسلمان امامت کرے گا، ہو سکتا ہے کہ میری امامت یہاں لگ جائے۔ وہ یہ سوچے گا یہاں پہ آئے گا۔ لیکن جب جج نے پوچھا مفتی مظفر حسین صاحب آپ کیا کہتے ہیں، ذرا سامنے آئے، سامنے آ کر آپ گواہی دے دیں، آج آپ کی گواہی فیصلہ کن ہے، آپ جو گواہی دیں گے اس پر فیصلہ ہونے جا رہا ہے، آپ آ کر یہاں پہ سچ بتائیں یہ زمین اس مسلمان کی ہے یا اس ہندو کی ہے۔ قربان جائیں اس مفتی صاحب پہ، مفتی مظفر حسین پہ، انہوں نے فیصلہ کیا سنایا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا مسجد بنے گی، یہ نہیں کہا مسلمان یہاں پہ آ کے نمازیں پڑھیں گے، یہ نہیں کہا یہاں بچے قرآن پڑھیں گے، انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے یہ کہا کہ بھائی سچ سے نجات ملتی ہے، جھوٹ سے ہلاکت ملتی ہے، سچ سے اللہ کی رضا ملتی ہے اور جھوٹ سے اللہ کی ناراضگی ہے۔ اس مفتی مظفر حسین صاحب نے کیا بتایا؟ انہوں نے کہا میں جانتا ہوں شروع سے میں یہاں کا رہائشی، یہاں کا باسی ہوں، یہ زمین اس مسلمان کی نہیں ہے، اس مسلمان نے اس ہندو سے قبضہ کی ہے۔ جج نے فیصلہ سنایا کہ آپ سب کو منظور ہے، سب نے کہا منظور ہے۔ جج فیصلہ کہنے لگا کہ آج زمین ہندو کی تھی، ہندو کو مل گئی، لیکن میرا فیصلہ سنو، میرا انداز دیکھو، میں فیصلہ کرنے لگا ہوں، میرے فیصلے کا انداز تو دیکھو۔ جج کہنے لگا آج مسلمان ہار گئے اور اسلام جیت گیا۔ آج مسلمان ہار گئے کہ مسلمان جھوٹ پہ بنیاد رکھ رہے تھے۔ جس مسجد کی بنیاد جھوٹ پہ ہوتی اس مسجد میں سچ کبھی نہیں ہوتا۔ اس مفتی صاحب نے کہا نہیں یہ جگہ اس کی نہیں، یہ جگہ ہندو کی ہے۔ وہ ہندو آگے بڑھا اور سب کو کہنے لگا بھائی یہ جگہ میری ہے، جی اس جگہ پہ مندر بناؤ، کسی کو اعتراض تو نہیں۔ مسلمان غصے میں تو تھے لیکن کہنے لگے کہ آپ یہاں پہ مندر بناؤ، یہاں پر آپ اپنا گھر بناؤ، یہاں پہ اپنی کوٹھی بناؤ، یہاں پہ اپنی حویلی بناؤ، کچھ بھی بناؤ، یہ آپ کی جگہ ہے، آپ کی مرضی ہے۔ اس شخص نے، ہندو نے جو کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ آج کے مسلمان کے اس فیصلے نے مجھے حیران کر کے رکھ دیا کہ مسجد کی بات آئی، پھر بھی مدرسے کی بات آئی، پھر بھی اسلام کی بات آئی، پھر بھی مسلمانوں کی بات آئی، پھر بھی اس شخص نے سچ بولا ہے۔ اس کے سچ نے مجھ میں کیا تبدیلی لائی ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں کلمہ پڑھتا ہوں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں۔ اس جگہ پہ مندر نہیں، یہاں پہ مسجد بنے گی، جگہ پہ مندر نہیں مسجد بنے گی۔ اگر مفتی صاحب جھوٹ بولتے تو پھر مسجد بنتی، اس مسجد کا فائدہ کیا تھا جس کی بنیاد ہی جھوٹ پر ہے؟ سچ بولا، سچ بولنے کا فائدہ کیا ہوا؟ وہ ہندو مسلمان ہوا۔ سوچ مفتی صاحب کی اچھی تھی، اس جگہ پہ مندر نہیں مسجد بنی اور جتنے ہندو کھڑے تھے سب نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ انبیاء مقتدی مقتدا مصطفیٰ، انبیاء مقتدی مقتدا مصطفیٰ، ساری خلقت کے ہیں پیشوا۔